السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو موجودہ کرونا وائرس چل رہا ہے اس کے کچھ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اب یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ خوف بھی ہوگا لوگوں کے اندر، کچھ پریشانی بھی آنی ہے اور کچھ افراتفری بھی ضرور مچے گی، لیکن ایک بنیادی نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ مسلمان قوم اور غیر مسلم اقوام میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق ہے اللہ رب العزت پر توکل اور یقین کا۔ ہمارا ایمان اللہ رب العزت پر ہے، ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی بیماری اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہی بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے، جبکہ دیگر جو اقوام ہیں، جو غیر مسلم اقوام ہیں، ان کا سارا انحصار دنیاوی ایجادات، آلات اور دنیاوی وسائل پر ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہمیں اپنے رب کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، لہٰذا افراتفری اور کسی قسم کے خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے ہی یہ واقعات سامنے آنا شروع ہوں گے، آپ کے سامنے بے انتہا قسم کی افواہیں آئیں گی، وہ چاہے سوشل میڈیا پر ہوں، وہ چاہے آپ کے پاس میسیجز آئیں، وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے ہر قسم کی چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو ان افواہوں پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنی بھی چیزیں اب معاشرے کے اندر پھیلائی جائیں گی وہ محض افواہیں ہوں گی، الا کہ جو مکمل ثبوت کے ساتھ یا دلیل کے ساتھ، اتھینٹیکیشن کے ساتھ آپ کے سامنے آئے۔ اور افواہوں پہ یقین کرنا سوائے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس موقف کو اختیار نہ کیجیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ تو یہ افواہیں آپ کو پریشان کریں گی، اس کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میڈیا کی ایک عجیب و غریب دوڑ شروع ہو جائے گی جو ہمارے معاشرے میں رواج عام ہے۔ خوف کو بیچتے ہیں، خوف کو پھیلاتے ہیں، کیونکہ خوف لوگوں کے درمیان بہت جلدی پھیلتا ہے اور اس کی خبر یا اس کی بریکنگ نیوز بہت جلدی چلتی ہے۔ تو ہر چینل والا یہ کوشش کرے گا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں سے پہلے ایسی چیزوں کو تلاش کر کے لوگوں تک پہنچاؤں جس سے ہماری خبر زیادہ بکے۔ تو میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے لوگوں کو پینک کرنے میں، معاشرے میں خاص طور پر جو ہے وہ اس طرح کی افراتفری مچانے میں۔ تو میڈیا والوں سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم ایسے معاملے پر لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے، ایسے معاملات پر لوگوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ایسے پیغامات لوگوں کو دینے چاہیے جس کے ذریعے لوگوں کے اندر حوصلہ رہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ آپ کے پاس اگر شرعی ادعیہ ہیں، قرآن و سنت کے مسنون اذکار ہیں، انہیں پھیلایا جائے، نہ کہ لوگوں کے درمیان خوف کو پھیلایا جائے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، اور جبکہ ہمارے سامنے ایسی بیماریاں موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ملنے سے، ایک دوسرے سے ملاقات سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتی ہیں، ایک جسم سے دوسرے جسم پہ جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا بیماریوں کی یہ قوت، یہ طاقت موجود ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی بیماری کے اندر بذات خود یہ طاقت نہیں ہے وہ کسی کو متاثر کر سکے جب تک رب کائنات اللہ رب العزت کا حکم اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو وہ بیماری لوگوں میں پھیلے گی، اور اگر اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا تو وہ بیماری لوگوں کے درمیان اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ بالکل اسی طرح جب ابتدائی طور پر پہلے مریض کو یہ بیماری آئی تو وہ متعدی کہیں سے تو نہیں تھی، وہ پہلے مریض کو جب یہ بیماری شروع ہوئی تو اللہ رب العزت کے حکم سے شروع ہوئی، اور اب اللہ رب العزت نے جس تک یہ بیماری پہنچانی وہ پہنچے گی۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہیں جو احادیث کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں، خاص طور پہ جب تعاون کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر کی ہیں کہ اگر کسی جگہ پر ہوں تو وہاں سے باہر نہ جائیں، اور اگر باہر ہیں تو اس جگہ میں نہ جائیں۔ تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جو اس طرح کی بیماری میں انسان کو اپنانی چاہیے۔ کچھ مزید احتیاطی تدابیر جو خاص طور پہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے یا اس سے بچاؤ کے لیے آتھینٹک میڈیکل سائٹس یا گورنمنٹ کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر ہمیں پیش کی جاتی ہیں پوسٹرز کی صورت میں، اشتہارات کی صورت میں، ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے اور ان کے مطابق ان سے بھرپور کوشش کی جائے کہ ان میں احتیاطی تدابیر کو اپنایا جائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ دنیاوی جو اسباب ہیں ان سے زیادہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے صبح شام کے اذکار، مسنون دعائیں، خاص طور پر جو صبح شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یا خاص طور پر وہ جو موذی امراض سے بچاؤ کی دعا ہے
اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اسی طریقے سے اگر کسی ایسے مریض کو دیکھ لیا ہے تو اسے دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ سارے کے سارے اذکار ہیں، ان کو اپنایا جائے اور انہی پر یقین کیا جائے کہ اللہ رب العزت ان کی برکت سے ہمیں ان بیماریوں سے اور ان قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اور ایک آخری گزارش جو ہمارے معاشرے کا ایک بدنما چہرہ بن کر سامنے آتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ذخیرہ اندوز قسم کے لوگ اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں، اس وقت عام دنوں میں وہ کوڑیوں کے دام بک رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی عوام کو ان اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے اور اس وقت وہ کافی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں، ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی جاتی ہیں مصنوعی طور پر ذخیرہ اندوزی کر کر. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے انہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ ایک تو معاشرے پر اللہ رب العزت کی آزمائشیں اور اللہ رب العزت کی پکڑ یہ چیز آتی ہے، اس کے اوپر بجائے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کے وہ اپنی دنیاوی غرض کی وجہ سے اس طرح کے منفی اور گندے اعمال کی طرف چل پڑتے ہیں، جو بجائے اللہ کی رضامندی کی بجائے اللہ رب العزت کے مزید غضب اور اللہ رب العزت کی مزید آزمائش کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو یہ چند گزارشات تھی، خاص طور پر اس موقع پر جو کہ ابھی چند کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، تو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے، کوئی شرعی رہنمائی کیا ہونی چاہیے. تو اس متعلق ہماری یہ ابتدائی گزارشات تھی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.